شرک کی تعریف کیا ہے؟ تو پیارے ناظرین و سامعین، بہت لمبی چوڑی نہیں، مختصراً شارٹ وے میں آپ کو شرک کی تعریف بتا دوں۔ شرک کہتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اس حرکت کو، اس کردار کو جس میں انسان اتنا گر جائے، اتنا خسیس ہو جائے، اتنا بد اخلاق ہو جائے کہ وہ اپنے رب ذوالجلال والاکرام، اپنے رب العالمین، اپنے مالک الملک، اپنے رزاق کائنات، اپنے معبود برحق کے مقابلے میں ایک خسیس ترین، ایک ذلیل ترین، جس کی کوئی حیثیت نہیں، ایک مخلوق جو مٹی سے بنایا ہے اس نے اپنے ہاتھوں سے، یا کوئی زندہ انسان ہی کیوں نہ ہو غیر اللہ، کوئی بہت بڑا عالم ہی، کوئی بہت بڑے ولی اللہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں اس کو کسی نہ کسی درجے میں اگر شریک مانتا ہے، پارٹنر مانتا ہے، تو اس کا نام شرک ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ سارے جہان کا خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، مدبر کائنات ہے، ساتوں آسمان و زمین کے ایک ایک ذرے کا مدبر ہے، تدبیر فرمانے والا ہے، پیدا فرمانے والا ہے، رب ہے، پروان چڑھانے والا ہے۔ اس کے ساری صفات میں اس کی ذات پاک تو ذات پاک ہے، ان کی صفات پاک میں، ان کے اسماء حسنہ میں کسی درجے میں بھی کسی کو پارٹنر ماننا، برابری، یعنی ذرا سا وہ بھی کچھ ہیں، تو یہ شرک ہے۔ شرک کی تعریف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات حمیدہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں کسی کی کوئی شرکت گوارا نہیں۔ اور شرک کی شکلیں مختلف ہیں۔ ایک ایگزامپل دیتا ہوں تاکہ بات کلیئر ہو جائے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں جہاں ہم آپ زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں، اس معاشرے میں شرک کی مختلف شکلیں بالکل اوپن، کھلم کھلا اور واضح طور پر جو آنکھوں سے ہم آپ اپنی ماتھوں کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، دماغ سے سمجھ رہے ہیں، اس کی ایک چند مثالیں، ایگزامپل۔ مثلا ہمارے معاشرے میں عام طور پر نظر و نیاز غیر اللہ کے لیے پیش کی جاتی ہے۔ کیوں؟ شرک اسی کا نام ہے کہ ڈرا جائے اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کسی